اور شیئر ضرور کریں، اور نئے آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کسی بھی نئی ویڈیو سے محروم نہ رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين صدق الله العظیم۔ الشہر الحرام، الشہر شہر کے معنی مہینے، الحرام کے معنی ترجمہ کریں گے ہم یہاں حرام یا حرمت والے۔ حرام ایک حرام ہوتا ہے جس سے رکا جاتا ہے، اور دوسرا حرام کے معنی محترم، ٹھیک ہے، قابل احترام۔ حرمت، حرمت والی، حرمت بھی دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک کس چیز جس سے روکا جاتا ہو، جو چیز حرام ہو، ٹھیک ہے، یعنی شراب وغیرہ، اس کی حرمت، اور دوسرا جس کا احترام لازمی ہو، اس کو بھی حرام کہا جاتا ہے۔ تو الشہر الحرام تو حرمت والے مہینے، بالشہر الحرام حرمت والے مہینوں کے بدلے، با کا ترجمہ یہاں کر رہے ہیں بدلے، ٹھیک ہے۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں۔ والحرمات قصاص، اور حرمت والی چیزیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ قصاص، بدلہ ہوتا ہے۔ حرمت والی چیزوں کا کیا ہوتا ہے؟ بدلہ۔ فمن اعتدى علیکم، پس جو شخص تم پر زیادتی کرے، فمن اعتدى پس من جو شخص اعتدى زیادتی کرے، علیکم تم پر، پس جو شخص تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا پس اعتدوا تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثل ما اسی کے مثل، بمثل ما اسی کے مثل، مثل مطلب اسی کے جیسے، اعتدى علیکم جتنا، اعتدى اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثل ما اسی کے مثل، اعتدى علیکم جو اس نے تم پر زیادتی کی، واتقوا اللہ اور تم اللہ تعالی سے ڈرو، واعلموا اور تم جان لو، ان اللہ مع المتقین کہ اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں۔ والحرمات قصاص، اور حرمت والی چیزوں کا بدلہ ہوتا ہے۔ والحرمات قصاص، اور حرمت والی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بدلہ ہوتی ہیں۔ فمن اعتدى علیکم، پس جو شخص تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم تو تم اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی، واتقوا اللہ اور تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، واعلموا اور تم جان لو، ان اللہ مع المتقین کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ۔ پیچھے جہاد کا بیان چل رہا تھا، اور یہاں پر حرمت والے مہینوں کا تذکرہ جو ہے چل رہا ہے، اور اگلی آیت میں انفاق کی، یعنی خرچ کرنے کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ ان کا تعلق کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے 4 ہیں اسلام کے اندر۔ جو حرمت والے مہینے ہیں، قابل احترام جو مہینے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 4: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم تینوں ایک ساتھ ہیں، اور رجب کافی مہینوں کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی رجب جو ہے رمضان سے پہلے شعبان، اور شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر رمضان کے بعد شوال، اور شوال کے بعد پھر ذی قعدہ، ٹھیک ہے۔ یعنی 3-4 مہینوں کا گیپ، اور اس کے بعد پھر 3 حرمت والے مہینے، یعنی 3 ایک ساتھ رکھے گئے ہیں اور ایک الگ رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو 3 حرمت والے مہینے ہیں، یہ حرمت والے مہینے اہل عرب کی یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی آپ ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے، آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے سے
یہ 4 مہینے ان کے یہاں قابل احترام تھے۔ ان میں احترام کیا ہوتا تھا؟ ان میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہوتا تھا، مان لیجیے آپ، منع، بالکل جنگ کرنی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو قتل نہیں کرنا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قاتل ہوتا تھا تو اس کو بھی، یعنی جو ایک باپ، یعنی ایک جو ہے کسی شخص کے باپ کا قاتل بھی اگر ہوتا تھا اس کو بھی جو ہے ان حرمت والے مہینوں میں قتل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس کے بعد اس کو قتل کیا۔ اتنا احترام اور پاسداری وہ لوگ بھی رکھا کرتے تھے۔ لیکن ان میں جو ہے وہ ایک خرابی آ چکی تھی۔ وہ خرابی کیا آ چکی تھی کہ انہوں نے ایک نسی کا ایک طریقہ جاری کر لیا تھا۔ نسی کیا ہوتا تھا؟ جس کو قرآن کریم نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یہ جو ہے نسی جو ہے یہ کفر میں بھی زیادتی ہے۔ وہ نسی کیا ہوتی تھی؟ وہ نسی یہ کرتے تھے وہ لوگ کہ اگر کبھی جنگ کرنی ہوتی تھی، ان کا جو ہے ارادہ ہوتا تھا جنگ کرنے کا، اور وہ حرمت والے مہینے ہوتے تھے، تو کیا کرتے تھے کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ حرمت والا مہینہ اب اگلے مہینے میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر رجب کا مہینہ تھا تو اب حرمت والا مہینہ تھا، تو ان کا جنگ کرنے کا ارادہ ہوتا تھا، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ابھی رجب نہیں ہے بلکہ شعبان ہے، اور رجب شعبان کے بعد آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی مہینوں کو آگے پیچھے۔ اور اسی طرح ذوالقعدہ آ گیا تو یہ کہتے تھے کہ ابھی ذوالقعدہ نہیں ہے بلکہ ذوالقعدہ جو ہے آگے چلا گیا، اور یہ سفر کا مہینہ اب چلے گا، پھر اس کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم پھر اس کے بعد آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ آگے پیچھے مہینوں کو کیا کرتے تھے، اور جو ہے اپنی جنگیں وغیرہ کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ ایک طرح سے تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے ہیں، اور دوسری طرف انہی کی بے حرمتی کیا کرتے تھے۔ دونوں چیزیں آپ دیکھ سکتے۔ تو یہ تھی حرمت۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، یا لوگ پوچھتے بھی ہیں، کہ یہ 3 مہینے ایک ساتھ رکھے گئے ہیں اور 1 مہینہ الگ سے رکھا گیا ہے، اس کی وجہ کیا؟ جو 3 مہینے ایک ساتھ رکھے گئے ہیں وہ مہینے ہیں جن میں حج کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، پھر ذوالحجہ، پھر محرم۔ ذوالحجہ میں حج ہوتا ہے، ایک بندہ ذوالقعدہ سے چلنا شروع کرے گا، ٹھیک ہے، 1 مہینے کی مسافت طے کر کے جو ہے وہ حدود حرم میں پہنچے گا، پھر ذوالحجہ میں وہ حج کرے گا، پھر واپس گھر لوٹے گا تو 1 مہینے میں پھر گھر واپس لوٹ جائے گا۔ تو یہ 3 مہینے اس لیے رکھے گئے تھے کہ جو حاجی ہوتے تھے ان پر لوٹ مار نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ جب جو ہے گھروں سے نکلتے تھے، سفر وغیرہ کرتے تھے، تو اس طرح آج کے دور کے آج کے جو ہے اس طرح کی وہ طریقہ نہیں ہوتا تھا کہ گاڑیاں ہوں، پھر جو ہے آپ دیکھیں پھر پولیس کا نظام ہے یا باقی چیزیں جو پھر یعنی جو ہے حادثات وغیرہ کو کسی حد تک کنٹرول کرتی ہیں، کسی حد تک۔ تو وہ نظام اس وقت نہیں تھا۔ ایک قبیلہ ہوتا تھا، ان کی الگ حکومت ہوتی تھی، دوسرا قبیلہ ہوتا تھا، ان کی الگ حکومت ہوتی تھی، ان کے اپنے قانون، ان کے اپنے قانون، ٹھیک ہے۔ تو یہ قبیلے والے کہیں باہر نکل گئے، انہوں نے حملہ کر دیا، ٹھیک ہے، جو مال ہے سب لوٹ لیتے تھے۔ تو اگر کہیں سفر وغیرہ کرنا بھی ہوتا تھا تو اکیلا بندہ کہیں نہیں جاتا تھا، ایک بہت بڑی جماعت 30 40 50 60 لوگ ہوتے تھے، وہ سارے لوگ کیا ہوتے تھے پھر سفر کرنے کے لیے جاتے تھے، اور وہ بھی بہترین جنگجو ہوتے تھے، یعنی جو لڑ سکتے تھے، ایسے 30 40 لوگ ہوتے تھے جو سفر جو ہے قافلے میں جاتے تھے اور تجارت وغیرہ کا جو سامان وغیرہ لے آتے تھے۔ تو قتل و غارت اور ڈاکہ زنی وغیرہ کا جو ہے عام خوف تھا اور ماحول چل رہا تھا ان سب باتوں کا۔ تو اس دور میں پھر یہ حرمت والے مہینے کیا ہوتے تھے، جب حج کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے تو ان پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرمت والے مہینوں میں ہوتے تھے، ایک دوسرے کو نہ تو قتل کرنا، نہ لوٹ مار، کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو رجب کا مہینہ ہے وہ الگ کیوں ہوتا تھا؟ اس کو عمرے کے لیے خاص کیا گیا تھا، عمرہ کرنے کے لیے 1 مہینہ خاص رکھا گیا تھا، اور رجب کا مہینہ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص عمرہ کرنا چاہے، پورے سال عمرہ ہوتا ہے، کوئی اگر عمرہ اس کے رجب کے مہینے کے علاوہ کرنا چاہتا تھا، اور اشہر حرم کے علاوہ، ان 4 مہینوں کے علاوہ باقی 8 مہینوں میں اگر کوئی شخص عمرہ کرنا چاہتا تھا تو پھر اس کو اپنی ذمہ داری پر جانا پڑتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر کی کوئی گارنٹی اس کے پاس پھر ہوتی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان مہینوں میں کرتا تو ایک گارنٹی ہوتی تھی کہ اشہر حرم ہے، کوئی چھیڑے ویڑے گا نہیں۔ تو یہ بات تھی، ان کا احترام وہ پہلے سے ہی کرتے آ رہے تھے۔ تو
پھر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ حرمت والے مہینے، یہ بدلہ ہے کن کے؟ حرمت والے مہینوں کا ہی بدلہ ہے۔ اصل کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی، ہمیں تھوڑا بہت یاد ہوگا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام نکلے اور حج کرنے کے لیے نکلے یا عمرے کے لیے نکلے، تو اس وقت ان کو حدیبیہ کے اس مقام پر روک دیا گیا اور ان کو حج کرنے کے لیے جانے نہیں دیا گیا۔ ان کو کہا گیا کہ آپ پھر جو ہے بعد میں آ جانا، اور ابھی آپ کو جو ہے اجازت نہیں ہے حج و عمرہ وغیرہ کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت وہ ایک معاہدہ ہوا، ٹھیک ہے، جس پر وہ پھر انا فتحنا لک فتح مبینہ، وہ سورہ فتح نازل ہوئی۔ تو وہ معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں کا بدلہ اب وہ حرمت والے مہینے آ گئے جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا، حجۃ الوداع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو ان میں کیا کیا، وہ ان مہینوں کا وہ بدلہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا شان نزول بھی یہی بیان فرمایا۔ اور دوسرا جو اس کا یعنی جو آپ اس کا جو ہے اگر آپ اس کا ربط جوڑیں پچھلی آیتوں کے ساتھ اور اگلی آیتوں کے ساتھ، تو وہ ربط یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاد کے متعلق آیتیں نازل ہوئی۔ کس کے متعلق؟ جہاد آپ پیچھے سن چکے ہیں۔ تو جو حرمت والے مہینے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں جہاد کرنے کی اجازت مسلمانوں کو قطعی طور پر نہیں ہے، بالکل بھی جہاد نہیں کر سکتے۔ اور کافر تو پہلے سے ہی حرمت والے مہینوں کے وہ پاس و لحاظ رکھتے تھے اور وہ جہاد نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے آپ پر حملہ کر دیا حرمت والے مہینوں کے اندر، تو پھر کیا کر رہا ہے تم نے؟ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنا وہ تم پر زیادتی کریں اتنا تم بھی ان پر زیادتی۔ وہ لوگوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کے 10 لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، آپ بھی ان کے 10 لوگوں کو قتل کرو۔ بات سمجھ آ رہی کہ حرمت والے مہینے تو ہیں، ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہم پر جنگ کرے، ہم کو زبردستی ظلم و زیادتی کی جا رہی، تو ہمیں خاموش نہیں رہنا کہ ہاں ٹھیک ہے تم کرو جو مرضی، ہم حرمت والے مہینوں میں کچھ نہیں کریں گے، ایسا نہیں۔ بلکہ اگر کوئی آئے آپ کے ساتھ جنگ کرے، آپ نے بھی اس کو جواب، ورنہ لوگ کیا کریں گے؟ سارے کافر پھر حرمت والے مہینوں کے دن کا انتظار کریں گے اور حرمت والے دنوں میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا کہ مسلمان تو جنگ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے اس ضرورت کے پیش نظر اس بات کی اجازت دی گئی کہ تم کیا کرو، اگر حرمت والے مہینوں میں بھی تم پر جو ہے حملہ کیا جاتا ہے، تم پر جنگ کی جاتی ہے، تم پر جو ہے ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، حرمت والے مہینوں کے اندر ہی کیا کرو تم ان کا بدلہ، الشہر الحرام بالشہر والحرمات قصاص، اور جو حرمت والی چیزیں ہیں، مہینے ہیں یا جو ہے مسجد حرام ہے، باقی جو مقام حرم ہے، جو حرمت والی چیزیں ہیں، ان حرمت والی چیزوں کا بدلہ بھی کیا ہے؟ یہی حرمت والی چیزیں، انہی میں آپ نے ان کا بدلہ بھی ان کو چکانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ مسلمان اب جو ہے ان مہینوں میں کچھ نہیں کر سکتے اور ہم جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کیا کرنا ہے تمہیں ان میں بھی تیار۔ لیکن ایک بات پھر بھی مسلمانوں کو سمجھائی جا رہی، واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرمت والا مہینہ تو چل رہا ہے اور تمہیں موقع مل جائے کہ کافر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے اور تم نے جو ہے ان پر جو ہے اتنی زیادہ جو ہے قتل و غارت اور ان کا قتل عام شروع کر دے۔ اس چیز سے بھی تمہیں بچنا ہے۔ عام جنگ میں اور حرمت والے مہینوں کے اندر جو جنگ ہوگی، ان دونوں جنگوں میں کیا ہوگا؟ فرق ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو جنگ کی جائے گی اس جنگ کا تو الگ قانون ہوگا، لیکن جو حرمت والے مہینوں میں جنگ کی جائے گی اس میں اجازت کتنی ہے؟ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنا وہ تم کو نقصان پہنچائے اتنا ہی تم بھی ان کو نقصان، اس سے زیادہ نہیں۔ بچتے رہنا، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، متقیوں کے ساتھ ہے۔ کن کے ساتھ؟ جو اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ تقویٰ کے معنی صرف ڈرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ تقویٰ کے معنی ایسی صفت اور ایسی صلاحیت کا پیدا ہونا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے استحضار دل میں ہمیشہ رکھے، انسان کو ہمیشہ یہ معلوم ہو کہ میرا رب مجھے
اور جو صلاحیت جو چیز انسان کو پھر کیا کرے، برائیوں سے روکے اور اچھائیوں پر آمادہ. جب انسان کو یہ معلوم ہوگا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ برائیاں کرنے سے کسی حد تک باز. تو تقویٰ کا جو اصل مفہوم ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ انسان اللہ سے ڈرے، بلکہ پرہیزگاری. ہم ترجمہ بھی کرتے ہیں نا اس کا، پرہیزگاری. اللہ تعالیٰ جو ہے پرہیزگاری اختیار کرو. پرہیزگاری کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو علاج دے دیتا ہے، کچھ چیزیں کچھ دوائیاں آپ کو دیتا ہے کہ یہ تمہیں کھانی ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ تمہیں کچھ کھانوں سے تمہیں پرہیز کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے، ان چیزوں کو تم نے کھانا نہیں. مطلب کبھی نہیں کھانا ہے، بلکہ ان چیزوں کو تم نے نہیں کھانا ہے تاکہ اگر وہ چیزیں کبھی تمہارے سامنے پیش ہوں، تم ان کو تمہارے دل میں، تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ کھانا میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اگر میں اسے کھاؤں تو میری صحت، میری جو بیماری ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے. اس کھانے سے بھی تم نے پرہیز. یعنی ہر وقت انسان کے ذہن میں کبھی جب بھی وہ کھانا پیش ہوا، آپ کے ذہن میں بات آئی ہاں اگر میں نے کھایا تو میری بیماری بڑھ جائے گی. تو اسی طرح وہ پرہیزگاری اور تقویٰ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کے سامنے کوئی برا کام آ گیا، بری چیز آ گئی، انسان کو فوراً معلوم ہو جائے میں برا کام کر رہا ہوں، اور برا کام کر لیا تو فوراً اپنے رب سے توبہ کرے کہ مجھ سے یہ برا کام ہو گیا. مکمل طور پر برائی سے انسان رکے یہ ناممکن بات ہے. انسان مکمل طور پر برائی سے رکے یہ تو ناممکن ہے کہ کوئی انسان جو ہے انبیاء کے سوا برائی سے رک نہیں سکتا ہے، اور انبیاء بھی صرف اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت سے برائیوں سے دور رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص ایک نصرت ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ معصوم ٹھہرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ کسی گناہ، کسی جو ہے خطا کے مرتکب نہیں ہوتے. ورنہ جو ہے انسانیت اور بشریت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انبیاء سے بھی غلطیاں ہوں. ٹھیک ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی نصرت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو جب انسان سے برائی ہو تو پھر اس برائی کی وہ کیا کرے؟ توبہ بھی. کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، اور ان خطا کاروں میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو توبہ کرنے. جب خود اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو. بات سمجھ آ رہی کہ گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد فوراً اس کو یاد آیا یہ تو مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ تو میرے رب کو ناراض کرنے والا عمل ہے، تو فوراً وہ توبہ کرے. تو گویا وہ